اچھا، شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو وہ مجسم طور پہ، وجودی طور پہ آ کے گمراہ نہیں کرتا. یہ تو طے شدہ ہے نا، اس پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر کسی کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے اسے باتیں سنا کے گمراہ نہیں کرے گا. اگر اس نے کسی کو نماز سے روکا ہے تو وجودی طور پر آ کے اس نے اس کے آگے سے مصلی نہیں اٹھایا، اسے بازو پکڑ کے نہیں روکا. اس کی رسائی کہاں تک ہوئی؟ وہ پہنچتا کیسے ہے؟ اب جب ہم نے اس کے بارے میں قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے وہ انسان کے نفوس تک رسائی رکھتا ہے. انسان کے نفس تک اس کی رسائی ہے، کیونکہ انسان 3 چیزوں کے مرکب کا نام ہے. ایک اس کا بدن، ایک اس کی روح. بدن مٹی سے بنا ہے، اس کے چاروں عناصر جو ہیں، جتنے بھی اس کے ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے زمینی ہیں. عناصر اربع: مٹی، پانی، آگ، ہوا. یہ علم کے نیچے جو دیا جلتا ہے نا، اس کے اندر بھی یہ راز ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے دیے کے اندر ہیں. چار عناصر سے مل کے بنا ہوا وجود یہ بدن ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ نور سے ہے، وہ لائٹ ہے. وہ نظر نہیں آئے گی، وہ میٹا فزیکل ہے، وہ نظر نہیں آتی. نظر بدن آتا ہے، یہ فزیکل. اس کے اندر ایک روح ہے جو نظر نہیں آتی، اس کا تعلق جو ہے وہ عالم نور سے ہے. اور ان دونوں کے درمیان ضد ہے، بدن میں اور روح میں. دونوں درمیان میں اتنے ضد ہے، اتنی ریزسٹنس ہے ان کے درمیان کہ ایک ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ بدن فانی ہے، روح باقی ہے. بدن کثیف ہے، روح لطیف ہے. بدن نجس ہے، روح طاہر ہے. اور ضدیں ایک نہیں ہوتی. خدا نے ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے، جو روح ہے یہ بدن کے پنجرے میں قید ایک پرندہ ہے. آپ شاعری میں کس تعارہ استعمال ہوتا ہوا دیکھتے، طائر لاہوتی، لاہوت کا پرندہ. یہ عالم لاہوت کا پرندہ ہے جو بدن کے پنجرے میں قید کیا ہوا. یہ آزادی چاہتا ہے. ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے خدا نے درمیان میں نفس کو رکھا، جس نے ان دونوں کو جوڑ دیا. نفس کے 2 حصے ہیں، آدھا بدن سے، آدھا روح سے. جس حصے کا تعلق بدن سے ہے شیطان وہاں تک پہنچتا ہے. میں گمراہی نہیں سمجھاؤں گا تو مجھے ہدایت سمجھانے میں دقت ہو جائے. یہ کہاں پہنچتا ہے؟ یہ وجود کو جھنجھوڑتا ہے، سوئے ہوئے بندے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے. کیسے یہ ہدایت سے روکتا ہے؟ یہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ وجود میں آ کے نہیں، روح تک بھی اس کی رسائی نہیں، کیونکہ روح نور ہے. نور تک بھی اس کی رسائی نہیں ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نفس کے اندر جاتا ہے. شیطان مسلح نہیں چراتا، روح قید نہیں کرتا، ارادے بدلتا ہے. میں بڑی آسان گفتگو مثالیں دے دے کے واضح کروں گا کہ آپ کو مجلس سنے نہ نظر آئے. آنکھ کھلی، ارادہ کر کے سوئے تھے کہ صبح فجر پڑھنی ہے. مکمل ارادہ ہے، میں صبح سے پڑھوں گا. یہ جتنے بھی ارادے ہوتے ہیں نا، یہ ارادوں تک ہی رہتے ہیں. بس اب ہم نے سوچ لیا، بس اب ہم نے چینی چھوڑ دینی ہے، چاول چھوڑ دوں، بس سگریٹ چھوڑ دینے، ارادہ کر لیا. یہ سارے ارادے ہیں. شیطان ان ارادوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. آنکھ کھلی، سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا، دیکھا، فوراً ارادہ بدلا، ابھی 10 منٹ اور ہے. یہ ہے اس کی رسائی. میں تمہیں گمراہی سمجھا رہا ہوں تاکہ ہدایت سمجھ میں آئے. یہ ہے اس کی رسائی کہ وہ ارادے تک پہنچا. اس نے ارادہ تبدیل کر دیا، بس آج چھوڑ دے، بس آج لیٹ سویا تھا، بس صبح چلے جا. گھر سے نکلے مجلس کے لیے، ارے کہاں اتنی ٹریفک ہوگی، وہاں پھنس جائیں گے، واپسی پہ آتے، چلے اگلی شب جمعہ چلے جائیں گے. ارادہ بدلا. دل بڑا چاہ رہا ہے ہلکے میں جانے کو،
नहीं, बस कमीज के बटन ही नहीं खुल रहे। बड़ा 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 जी चाह रहा है अली को मानने को, इरादे बदल रहा है वो। इसका मतलब शैतान की रसाई इरादों तक है, ये इरादे बदलता है। यकीन करो कि इसने अल्लाह से, वो बड़ा करीम अल्लाह है, उसने इसकी इबादत की बुनियाद पर इससे मुंह मांगी हुई चीज उसको दे दी थी। इसके पास ये ताकत और इख्तियार है कि ये इरादों तक पहुंचता है। मैं मलेशिया में जुमला कह के नहीं जा रहा, तुम्हारे अकीदों के अंदर रख के जा रहा हूं। कब्र की पहली रात तक इसे अकीदा बना के रखना। शैतान के पास इतनी रसाई है कि ये नबियों के इरादों तक गया है। ये इब्राहिम के इरादे तक पहुंचा, ये इस्माइल के इरादे तक पहुंचा, ये नबियों के इरादे। मैं मलेशिया बाबुल हदा मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं, ये नबियों के इरादों तक पहुंचा है। ये करबला में हुसैन के जोन तक भी नहीं पहुंचा, हुसैन के हबीब तक भी नहीं पहुंचा, ये ज़ुहैर तक नहीं पहुंचा। इरादा तब तक इरादा रहता है जब तक वजूद ना मिले। जब वजूद में आ जाए तो फिर इरादा इख्तियार बन जाता है। मैं फलसफे की बहस है जो आसान करके दे रहा हूं। आपने घर से निकलते इरादा किया कि आप मजलिस में जाएंगे, घर से निकले इरादा था, अब आके बैठ गए, अब ये इरादा नहीं, क्योंकि अब इरादे को वजूद मिल गया है। अब ये इख्तियार है आपके पास, क्योंकि आप आके बैठ चुके हैं। अभी भी आपके जहन में बहुत से इरादे चल रहे होंगे, मजलिस तमाम होगी, मैं ये करूंगा, लेकिन वो इरादे हैं, इख्तियार नहीं। इरादा इख्तियार तब बनता है जब वजूद में आ जाए। लफ्ज सीने में रखना, करबला में हबीब हुसैन के इरादे का नाम नहीं,